السلام علیکم جی. آج میرے ساتھ ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو ہیں کون سی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ یونیورسٹی آف ایون. اوہ نائس. ایون سائنسز آف لائف, ایون اسٹریٹ سائنسز. سعد بن ریاض, سو کیا لوکل سیلیبریٹی, انٹرنیٹ مائکرو نیش سیلیبریٹی. اللہ معاف کرے سر آپ کے ٹویٹر کو میں تو اللہ کے فضل سے اب کوئی بالکل بھی نہیں دیکھتا, بلاک کر ایک ڈیکیڈ سے فالو کر رہا ہوں سر. بلاک کر دیا. سعد, ایک موقع ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا تھا 1.5-2 سال سے, اب وہ ایک کریشنگ پوائنٹ پہ آیا کہ جہاں پہ فائنلی اسرائیل کو ایک جواب دیا جا سکتا ہے جو کہ ملیشیا اسکیل کا نہ ہو جیسے کہ حزب اللہ یا انصار اللہ, بٹ اسٹیٹ اسکیل کا ہو. اور ایران نے کچھ پوسچرنگ بھی کی ہے اور کچھ ڈیلیوری بھی کی ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 72 گھنٹے کا جائزہ لیں تو جو اسرائیل نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے ہیں ان کی نوعیت کا فرق اور ان کی نوعیت کا فرق میرا خیال ہے زمین آسمان کا ابھی بھی ہے. گلف بہت بڑا ہے ابھی بھی. اور میں نے جو آبزرو کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپریشن تھا جو اسرائیلیوں نے کیا ایران کے اندر, یہ ایک ہفتے کا یا ایک نیوکلیئر ڈیل کے اوپر نہیں ہے, یہ منتھس اف ناٹ ایئر ان دا پلاننگ ہے. none of this was like small scale. اندر انفلٹریشن کہاں سے کرنی ہے. فار ایگزامپل جو ڈرون بیس ہے یا ڈرون ورک شاپ ہے, اگین ایک کنٹینر ہی ہے, اس کی ایک مثال لے لیں جو یوکرین نے نمایاں دکھا دیا کہ ٹرک کے اندر سے ہم اڑا سکتے ہیں. اگین نیڈل ان ہیئر اسٹیک والا حساب ہے. بٹ جب تہران کے اندر میجر مزاحمتی لیڈر کی شہادت ہوئی اور وہ بھی اسی طرح کے ایک ڈرون جو ایک لوکل ورک شاپ سے اڑا ہے, اس کے بعد ایرانی کیڈر کا اپنی لیڈرشپ کے اندر ٹریٹرز کا, اپنی سول سوسائٹی کے اندر ٹریٹرز کا, اور پھر اس فزیکل انفراسٹرکچر کا کہ جہاں سے یہ اڑا ہے, دا فیکٹ کہ وہ کریک ڈاؤن نہیں کر پائے اس کے باوجود ان کے پاس سال تھا, یہ بہت بڑا ایک. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ایران کو یہ اٹیک اکتوبر 8 کو کرنا چاہیے تھا. اصل میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اسرائیل اسٹرائک کو کیا نام دے رہا ہے, پریمپٹیو اسٹرائک. تو ایران پریمپٹیو اسٹرائک نہیں کر سکتا تھا اس طرف جب ہر بندہ اسے کہہ رہا تھا فرام فلسطینین ریزسٹنس ٹو حزب اللہ ٹو لبنان کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو گو فار اے پریمپٹیو اسٹرائک. میری کئی ایرانیوں سے بھی بات ہوئی تو وہ دوست بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ جو اسٹریٹجک پیشنس کا فارمولا تھا نا ایران کا, وہ نہیں ورک کیا. اور اسٹریٹجک پیشنس کے اندر نا میں زیادہ سینک, میں آپ کو بتایا میں تھوڑا سا ایران سے زیادہ تنقید کرتا ہوں, میں زیادہ سینکلی دیکھتا ہوں. وہ اسٹریٹجک پیشنس نہیں تھی, وہ اسٹریٹجک ریچول سیکریفائس تھی کہ ساری جو ملیشیاز تھی, وہ ہاں سیکریفائس تھی کہ سارے ملیشیاز جو ہیں یہ راستے میں کچلے جائیں. سریا ہاتھ سے آپ نے کھو دیا, لیبنان کے اندر آپ کے سامنے صورتحال, حوثیز کے ساتھ آپ نے کیا کیا. انصار اللہ جو ہے بیسیکلی وہ صرف ایٹ دس پوائنٹ انصار اللہ کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے بیکاز وہ یمن کے لوگ جو ہیں وہ اور ایک بریڈ ہے, ایک اور ہی نسل ہے انسانوں کا, وہ ولی اللہ لوگ ہیں, ابدال قسم کے درویش لوگ ہیں. سیم اہل شام کے لیے میں کہوں گا جو یعنی مراد جو بیت المقدس کے ارد لوگ ہیں, ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے. میں ریئلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ دونوں نایاب لوگ ہیں. ان کے بارے میں ہم جیو اسٹریٹجی ڈبیٹ کریں گے, ان کے اخلاق کی اور ان کے مزاج کی اور یہ ایکچولی ابدال ہیں جس طرح کے روایت میں آتا ہے, اور ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے دنیا کو. اور یہ میں سیریس مطلب اس کو ایز اے پولیٹیکل ویو مانتا ہوں. لیکن جو ہوا ان سب کے ساتھ من جانب ایران, میرے خیال میں ایران کا وہ میں اس کو تشبیہ دیتا ہوں کہ راکٹ ہے جو اسٹریٹوسفیئر میں جانا چاہتا ہے تو پہلے وہ فیوسلاج گراتا ہے, اس کے بعد وہ اپنا کھوکھا گراتا ہے, اور مطلب اس اڑان کے چکر میں اتنی قربانی دے کر اس کے باوجود پھر اتنے مطلب بالکل اسٹریٹوسفیئر سے لبے بام آ کے اٹکے ہیں ان کا راکٹ جو ہے ایران کا, جو میٹافوریکل راکٹ ہے, اڑتا ستارہ ان کا, کہ اسرائیل نہیں برداشت کر سکتا آپ کی گروتھ کو یا آپ کی پوٹینشیل نیوکلیئر کیپیبلٹی کو یا آپ کی ریجنل پوسچرنگ کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فائنلی اسرائیل نے وہ عمل لیا ہے. اب ون آف ٹو آپشنز ہیں, یا امریکنز کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کیا اور امریکنز نے ڈوپ کیا ہے, وہ ایک فیک سوشل میڈیا ٹائپ لڑائی کریٹ کی, ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ناراضگی, اور پورا ایک 4D چیس کا جال بچھایا. یہ ایک ممکنہ آپشن ہے. اور دوسری یہ ہے کہ نہیں, امریکنز ڈیڈ سیٹ تھے کسی نہ کسی نیگوشیشن کے اوپر, اور اسرائیلیوں نے ون اپ کرنے کے لیے, امریکنز کو بھی ڈریگ کرنے کے لیے اور ایرانیوں کو نیچے دکھانے کے لیے. میرے خیال سے کل بھی بات ہو رہی تھی میری ایک دوست سے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ملٹائی لیئرڈ اسرائیلی اور امریکن سوسائٹی کا ملٹائی لیئرڈ ایک کنیکشن ہے.
تو اٹس ناٹ لائک جسٹ دا اسرائیلی لوبی, اٹس ناٹ لائک جسٹ دا ڈیپ اسٹیٹ, گورنمنٹ نہیں ہے, جسٹ پیپل ٹو پیپل بھی ہے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے, کرسچن زائونسٹ کی لوبی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس وہ اے پیک والی پوری لوبی ہے, پھر ہر وہ بندہ جو اسرائیل کے خلاف بولتا ہے اسے اینٹی کیا کہتے ہیں اینٹی سیمائٹ بتانا. مطلب آپ دیکھیں کہ اس وقت بمباری میں بنکر میں وہ بیٹھا ہوا ہے کم کارڈیشین کا جو والد جو ٹرانسجینڈر ہے, وہ بنکر میں اس وقت ریل اویو میں. وہ اسرائیل میں کیا کر رہا ہے ویسے؟ وہ ہالی ووڈ نیکسس نا, دے آل ہیو ٹو گو ٹائم ٹو لیو ان اسرائیل فار ا کپل آف منتھس. وہاں جا کے ان کو فار ا اسپریچوئل ریٹریٹ, نہیں ان کی وہ تصویریں بناتے ہوں گے نا بچوں کے ساتھ, اور وہ سارا وہ جو ویسے بائی دا وے وہ جو پورا ایک ڈاکومنٹری آئی ہے بی فائلز کے نام سے, وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا ڈیپلی انٹرنچڈ ہے اسرائیل ان دا پولیٹیکل سسٹم آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, اسپیشلی یونائٹیڈ اسٹیٹس. اسی لیے کبھی کبھار بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار آپ کی ایک کولونیل آؤٹ پوسٹ ہے, لاسٹ کولونیل آؤٹ پوسٹ, اور آف کورس اسرائیل از ناٹ اے نیشن اسٹیٹ. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی شوڈ اسٹاپ کالنگ اٹ اے نیشن اسٹیٹ. اٹس ناٹ اے نیشن اسٹیٹ. ایک روگ سی چھاونی ہے جس کے پاس بے تحاشا اسلحہ ہے, اور وہ اسلحہ انڈیا نے دیا, امریکہ نے دیا. ایوری اسرائیلی ایکوزیشن از اے کنفیشن. اور سب سے بڑا الزام کس پہ لگتا ہے؟ روگ چھاونی ہے. ملک خدا داد کی ایشور پاک سرزمین, آپ پہ جو 70 سال سے راگ الاپ رہے ہیں, جو ہماری لیفٹ اور ہمارا ایک لبرل طبقہ, پاکستان ایک روگ چھاونی ہے, پاکستان ایک روگ چھاونی ہے. پاکستان میں سیوک سوسائٹی ہے, معاشرت ہے, قومیں ہیں, ڈفرنٹ ایتھنک گروپس ہیں, مطلب کوئی ہم مانتے ہیں ہم یہاں پہ کہاں سے آئے, کیوں آئے, کیسے آئے, انڈیجنس بھی ہیں, نیٹو بھی ہیں, امیگرینٹ پاپولیشنز بھی ہیں. وہ ہمارا ویژن ہر میٹرک پورا اترتے ہیں ہم. اور چھاونی یار, ہم وہ ملک ہے جہاں پہ بیٹھ کے لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر بلوچستان الگ ہو جائے تو کیسا سر. سر اگر پشتونستان بن جائے سر, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ مطلب ہم ایک ملک ہیں, اور وہ ایک لٹرل یار آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ گلیوں کے اندر سے وہ ایرو سسٹم چل رہے ہیں, گلیوں محلوں کے اندر سے چلتے ہیں. ہیومن شیلڈ لٹرلی جو الزام لگایا تھا, انفراسٹرکچر ان کی. ایک اور جو پینٹاگون امریکہ کا کہاں ہے, جا کے ٹھٹے خون میں کھلے میدان میں, ان کا پینٹاگون کہاں نکلا؟ بالکل بھائی جیسے وہ گھروں کے اندر ویڈیوز آ رہی, گھر والوں کی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایران کے اندر جو گھر ٹارگیٹ کیے انہوں نے, وہ تو فلیٹ ہے لوگوں کے, وہ تو جنیوا کنونشن کو وائلیٹ. آپ کمانڈر ہیں نہیں, اب تو وہ کچھ رہا نہیں گا نا, جنیوا کنونشن نہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس, کچھ بھی نہیں رہا. کوئی بات کرے اس کے بارے میں, کوئی این جی او آپ کے پاس اگر این جی او والا آپ کو, مطلب میں نہیں کہنا چاہتا بٹ قطرے بھی پلانے آئے نا آپ کے بچے کو, تھپڑ مار کے بگاؤ. سرکاری افسر ہے, ویری گڈ, پاکستان کا افسر ہونا چاہیے. جیسا وہ فوج نہیں پلاتی تھی قطرے, یہ این جی او والے تماشا لگایا ہوا ہے. مطلب ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ جی افریقہ میں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ہو رہی ہے, تو جو ہمارے پورے جسم کی میوٹیلیشن کر دیتا ہے اسرائیل. ہاں مطلب, اور وہ وار کرائم اور یہ ساری جو کیا کہتے ہیں ہمیں سنایا جاتا ہے بھاشن. اور پاکستانی وہ زیادہ آبسیسڈ ہے یونائٹیڈ نیشن, ہم یونائٹیڈ نیشن میں جائیں گے. بھائی اس نے حملہ کرنے سے پہلے, اب یہ جو ملٹی لیئرڈ اٹیک تھا نا, ایک تو تھا آپ نے ایئر ٹو لینڈ مسائل مارے, ایک جو آپ نے اسیسینیشن جس طرح سے کی ہیں, اس طرح سے ڈیکیپیٹیشن کی ہے, یہ کہ آپ پہلے گئے کسی یو این کے اندر کہ یہ ہمارے یہ کرمنلز ہیں, کہیں آپ نے جا کے بتایا کرائمز کیے ہیں, مطلب وہ تو بالکل کوئی کیا کہتے ہیں جو فساد تھا کسی زمانے کے اندر اس تہذیب کے اوپر, جیسے ایک گینگ نہیں, جیسے ایک ہوتا ہے رات رات ایک گینگ مخالف گینگ میں جا کے وہ ان کی ہٹس کرواتا ہے راتوں رات, جیسے کسی کو بھنک بھی, اور دونوں گینگ ابھی ٹیبل ٹاکس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ اس نے کہا تھا جی اتوار کو آ جائیں, آپ نے اسے بلایا, آپ نے بلایا کہ آپ اتوار کو آ جائیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور جمعے کی رات کے اوپر آپ نے حملہ سٹارٹ کر دیا. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی,
کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اور آپ اسے روک نہیں پائے, اور پھر پیدر پہ ٹویٹس آنا شروع ہوئی ہیں امریکن سینٹرز کی, پرے فار اسرائیل. مطلب دے آر دا وکٹم مینٹیلٹی. ایک ہمارا ہمسایہ اور ایک یہ دونوں اٹیک بھی خود کرتے ہیں, ایگریشن بھی خود شو کرتے ہیں, اور ساتھ ہی وکٹم بن جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ سمپتھائز کرو. 5000 4000 3000 سال سے زیادتی ہو رہی ہے, یہ بھی زیادتی ہوئی جا رہی ہے دونوں. انہوں نے نا ان کو دیکھ کے بھی کچھ پکڑ لیا کہ نیچے کھدائی کرو کہ ہماری لاسٹ سویلائزیشن کہیں سے نکل آئے, وہ بس لگتا کے نیچے سے. یہ کیا واٹ از دس کائنڈ آف لائک اے ہسٹوریکل کائنڈ آف ریٹارڈیڈ ورلڈ ویو کہ ہم اگر زمین میں سے کچھ نکال لیں ہم ثابت کر لیں کہ کبھی نہ کبھی ہم یہاں پہ ایک زمانے میں تھے. تو دس کائنڈ آف نا, یہ دنیا میں 2 قومیں کر رہی ہیں, اور میں اس میں وہ دوبارہ حوالہ لینا چاہوں گا کہ 2 ہی قومیں, اسلام جو اللہ کا دین ہوتا ہے دنیا میں ایک وقت میں, اور ابھی یہ شریعت محمدی والا اس کا جو ایڈیشن چل رہا ہے جو فائنل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے 2 ہی کھلے دشمن ہوتے ہیں. ایک ہندو ہوتا ہے, ایک ہندو ہوتے ہیں, ایک یہودی ہوتے ہیں. مشرک کھلے یار, مطلب. اور آپ کے قریب ترین دوستی میں کون ہے جن سے آپ نکاح کرتے ہو, جن سے آپ کاروبار کرتے ہو, جو ایسے بھی نہیں جو اپنے آپ کو نصرانی کہلاتے ہیں, بالکل, یعنی ڈینومینیشنل نہیں, باقاعدہ فخریہ کہتے ہیں آئی ایم کرسچن. آپ دیکھیے گا کبھی بھی وہ اگر اس پہ وہ لگا دے نا وہ پریفکس آئی ایم اے زائونسٹ کرسچن, تو وہ تو اس دن فارغ ہو گیا. اب وہ نصرانی نہیں کہلاتا اپنے آپ کو فخریہ. جو اپنے آپ کو فخریہ کیتھولک کہتا ہے یا آرتھوڈاکس کہتا ہے یا اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے, وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی جنگ کے ساتھ نہیں ہوگا, کبھی بھی ظلم کے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا, جب اٹیک ہوا, مطلب جب پتہ لگا آپ کو, اور پتہ لگا کہ ایرانیوں کی مین لیڈرشپ ڈیکیپیٹیٹ کر دی ہے, بہت پتہ نہیں جس میگنیٹیوڈ, اس کے باوجود کہ ایران کی ساری جو مس گیونگز ہیں پاکستان کے ساتھ, انڈیا کے ریلیشن شپ کے ساتھ, افغانستان میں ان کی شرارتیں, عراق میں ان کی شرارتیں, ایون سریا کے اندر جو انہوں نے ایک ظلم جس کو انہوں نے پروسیکیوٹ کیا, وہ سب جیسے میں چوک اپ کر سکتا ہوں ایز اے ہیومن بینگ ٹو نیشن اسٹیٹ بینگ نیشن اسٹیٹ, یہی حرکتیں کرتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹیفائی اٹ, بٹ میں جیسے ریشنلائز کر سکتا ہوں کہ یار یہ گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں ریاستیں. لیکن جو ان کے ساتھ کل معاملہ ہوا رات کو, جیسے ایک وہ لیٹنٹ مسلمانوں کا جذبہ وہ نہیں ہوتا جیسے, اور ایون کچھ حد تک کچھ پرشین نیشنلزم بھی جیسے, کیونکہ ہم بھی تو چھتر چھائے کے انڈر آتے ہیں نا, اس پرشین سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا والی جو دنیا ہے. ہمارا اسلام جو ہے وہ عرب کے ویا تو نہیں آیا نا, ہمارا تو پرشین اسلامک کلچر والا اس میں آتا ہے. جیسے وہ بھی کچھ لیٹنٹ نا ایسے اندر, کیونکہ جب وہ فارسی میں بھی بولتے ہیں نا تو جیسے دوسرا تیسرا لفظ ہمیں آتا ہے. ہاں بالکل یار یہ دیکھو, ہاں تو وہ جیسے کچھ نیشنلزم کا پہلو اور کچھ مذہبی جیسے وہ کہ یار جو بھی ہے ہمارے بھائی, یہ تو ہو گیا ایک ایموشنل. لیکن میرے خیال سے ایک اگر اس کا کروڈ انالیسس کرنا چاہیے تو جتنے بھی سینیکل یا کیا کہنا چاہیے پالیسی انالیسس کرنا چاہیے اس کے اوپر, تو وہ جتنے بھی ایران کے فورن پالیسی کے فک اپس ہیں نا, دیٹ ہیز لیٹ دیم ٹو دس کہ جب آپ گوریلا وار پہ جاتے ہیں اور آپ اپنی ملیشیاز کو اس طرح اوپن ٹو انفلٹریشن کر دیتے ہیں نا, اور آپ کے اندر آئیڈیالوجی کا تڑکا اتنا زیادہ ہو, اتنا زیادہ تڑکا ہے آئیڈیالوجی کا آپ کے اندر اینڈ آف ٹائمز, کہ آپ نے اس کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو قتل کروا دیا, اور اس پریمس کے اوپر کہ جی ہم نے تو اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنی ہے, تو مادی کی فوج ہے, ہاں تم تو مرنے لگے ہو, تم تو مرنے کے لیے آئے ہو, تم سارے داعشی ہو, تکفیری بھابی. یہاں پہ نا ایک پرابلم ہے کہ اینڈ ٹائمزم جو ہے نا, ایسکیٹولوجیکل ٹائپ تھنکنگ جو سنیوں میں بھی پائی جاتی ہے, اہل تشیعوں میں تو زیادہ پائی جاتی ہے. ان کا وہ جو مذہبی جو ان کے جو پریمائس ہے, وہ پریمس ہے جو وہ it revolves around the Mahdi and the appearance of the Mahdi. ظاہر ہوتا ہے مذہبی ان کا ایک وہ امامت کا تصور جو ہے, امامت کے بغیر وہ نامکمل ہے, اور سنیوں میں بھی کافی حد تک ہے یہ, لیکن ان میں تو بہت زیادہ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اینڈ جسٹیفائی دا مینس. تو اب اگر مینس یہ ہے کہ میں 10 لاکھ سیرین مار دوں,
یا بچے معصوم عورتیں, اور مینز یہ ہے کہ میں بیرل بمبنگ کر دوں رشیا کے ساتھ مل کے, یار کہ میں نے تو ایک سیدھی لکیر بنانی ہے آل دا وے ٹو کلکتس. تو یہ کائنڈ آف تھنکنگ جو ہے نا تحریکوں کو اور جماعتوں کو, ملکوں کو ایک ایسی درندگی تو میں نہیں کہنا چاہوں گا, بٹ درندگی ہی ہے, اس کو اتار دیتی ہیں کہ پھر ہر چیز پاکستان نے بھی کی ہے اپنے موقع پہ. میں ہمیں کوئی کلین چٹ نہیں ہے, کوئی میم نہیں کہہ رہی کلین چٹ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میرے دوست نے ٹویٹ بھی کی ہے, وہ میں پڑھوں گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یو گیٹ یور جو آپ کا پالیسی ہے نا میٹر, اس کو سیپریٹ رکھیں کہ یہ سیپریٹ ہے, یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے اور یہ ہماری پالیسی ہے. ایک ہے آپ کا ریٹرک, بالکل, اگر وہ اسپل اوور کر رہا ہے آپ کی ایکچوئل ملٹری پالیسی اور فورن پالیسی اور پلاننگ کے اندر, تو پھر تو بہت ہی خوفناک علامت ہے. بالکل. مطلب حزب اللہ کی پوری ڈیکیپیٹیشن ہوئی تو اس لیے بیکاز وہ بہت بڑے ان کے نیٹ ورکس بن گئے تھے, اور وہ مطلب افغانستان سے آدمی آ رہا ہے, پاکستان سے آدمی آ رہا ہے, روس میں تعلق بنائے ہوئے انہوں نے, پھر تو یہ تماشے سے ہوئیں گے. وینڈر کہاں کا ہے, کہاں سے, مطلب ایوری کنٹری ہیز لرنڈ لیسنس ڈفرنٹ موقع پہ. ہم نے کارگل میں سیکھا ہماری وردیوں کا جو مسئلہ تھا, بالکل, اور جو امریکہ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن تھی اس میں وہ لیک ہوئی. ہم نے ڈفرینٹ الائز بنائے موقعوں کے اوپر, ہم نے ہم کسی ایک کے اوپر ہم نے نہیں کہا ہمارا سارا جو انحصار ہے وہ صرف امریکہ کے اوپر ہے یا صرف چائنا کے اوپر ہے. کارگل کی موقع تھوڑا سا میرا خیال سبق سیکھا تھا ہم نے اوور دا ایئر سبق سیکھا. ہم نے 97-71 سے سبق سیکھا, ہم نے پھر کارگل سے سبق سیکھا, ہم نے پھر وار آن ٹیرر جس طرح ہم نے فائٹ کی ہے اس میں سبق سیکھا ہے, اور اس میں جس طرح ہم نے انٹیگریٹ کیا پورے سسٹم کے اندر. اب وہ میرا دوست ہے, اس نے لکھا ہے فارورڈ 2 decades ایرانیئنس couldn't decide between in designing or acquiring critical front end capabilities. اور اس نے لکھا ہے ideological scopes are Achilles heels. You either unify your broader ecosystem or get left behind, bleeding alone. That's why Pakistan survived. Jinnah and Iqbal build a framework broad enough to accommodate contradictions. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہاں, to accommodate the intrinsic contradictions, principal contradictions. وہی پاکستان ہے, وہ اقبال احمد بھی اس کے اندر انٹلیکچوئل ہے, مولانا مودودی بھی انٹلیکچوئل ہے, کہ دونوں طرف ایکسٹریم لیفٹ اور کائنڈ آف اگر آپ سے رائٹ کہہ لیں, جو کہ میں رائٹ نہیں سمجھتا, لیکن بٹ پاکستان کا اپنا اپنا ویژن تھا دونوں کا کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے. ہم انہوں سے جیسے پاکستان کے اندر کمپیٹنگ آئیڈیاز اور جو وسعت ہے کنورسیشن کی بہت زیادہ سبب بنی ہے ہماری کہ ہم ان کانٹرڈکشنز کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. ایران نے جو وہ مونولیتھک قسم کا ایک کلچرل کہ ون پارٹی سسٹم, ون پارٹی رول, یہ ہماری ریاست کے لیے بھی بہت بڑی لرننگ کرو ہے کہ جس طرح سے ایک یہ تھا نا کہ وہ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ میٹنگ کرنے, اور وہ سارے شہید کر دیے گئے, اور مختلف ایسے ان کی ایئر ڈیفینسز کے مسائل وغیرہ بہت چیزیں, پھر ان کی انفلٹریشن. ہماری ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو جس طرح سے وہ آوازوں پہ کریک ڈاؤن کر کے پاکستان کے نیریٹو کو بہت تنگ گلی میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس طرح ایران میں غدار پیدا ہوتے ہیں. آپ نے خود اس لڑائی میں دیکھا کہ یار لوگ پی ٹی آئی والے, بی وائی سی, پی ٹی ایم ٹائپ کے لوگ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی یہ تو پنجاب کی لڑائی ہے. بہت فرق یہ ہے ایران اور ہمارے میں کہ تعداد میں وہ کم ہے. ہمارے یہاں ایک مذہبی حد تک جیسے جنون ہے پاکستانیت کے لیے, ایران میں نہیں ہے وہ, اور کچھ اور مطلب اگر میں ماڈرن ٹرم سے بات کروں تو اس بار میں ہم نے دیکھا کہ ندیم فروخ پراچا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں اور حافظ نعیم صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. مطلب ایکسٹریم آئیڈیالوجیز, مطلب بلاول بھٹو وہ ایک چیز کے اوپر کنورج ہو, بلاول بھٹو, ارشد شریف صاحب اینڈ دا گریٹ حافظ صاحب, تینوں نے ایک جملہ بولا ہے, بالکل, which is کہ پانی میں خون آئے گا اور ہم سانس بند کر دیں گے. بلاول بھٹو just like classic lib, yeah, cultural aesthetic lib, and احمد شریف صاحب سینٹرل رائٹ, بالکل, لیکن ان کی پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ آتے نہیں ہے, ملٹری آفسر, and you're like یہ سب ایک بات کر رہے ہیں, and it's not even کہ you want them to say the same thing but to arrive at the same conclusion from different paths. وہ آئیڈیالوجی جو تھی نا, اسی لیے یہ مسئلہ اس طرف بھی ہے, انڈیا کی طرف بھی, کہ نہرو نے جو سب ہندوتوا بن جاؤ, یہ سب سیکولر انڈیا بن جاؤ, کہ جو نہرو کا سسٹم ہے جو فریکچر ہوا کیونکہ وہ اپنی ان ایسنس کے اندر ٹوٹلیٹیرین سسٹم تھا کہ جس کے اندر آپ نے مسلمانوں کو باہر نکالنا ہے ایکو سسٹم سے, تعلیم کے شعبے سے, بیوروکریسی سے, فوج سے, بلکہ میں کہوں گا بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ جو لبرلائزیشن ہوئی تھی مشرف ایرا کے انڈر, اور ایک سارٹ آف ایک یونیورسل لبرل ٹائپ کریکولم اور ایک ٹائپ کی برین پروگرامنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس نے بلکہ پاکستان کو ڈم ڈاؤن کیا. بالکل, ہمارے نیشنل کانورسیشن, ہمارا کیا حال ہے کہ لبرلس بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ این جی او کلچر آیا اور پرائیویٹ اسکول آئے,
بٹ اس نے جیسے ریٹارڈ کیا ہماری جین زی کو تھوڑا سا. ہاں اس طرح ہمارے ہاں ورائٹی اور جو اگین کہتے ہیں جیسے ورائٹی از دا اسپائس آف لائف, بٹ ہمارے ہاں جو سارٹ آف ایک ڈائیورسٹی آف کنورسیشن اینڈ تھاٹ ہے بالکل ہمیشہ سے جو پرنسپلی کانٹرڈکٹری ہے, لیکن وہ اس پاکستان کے تصور کے اندر جیسے وہ آ سکتی ہے. مطلب مولانا مودودی نے پولیٹیکل الائنس بنائے مارکسسٹوں کے ساتھ. مولانا مودودی نے حمایت کی فاطمہ جناح کی, سب سے پہلے فاطمہ جناح صاحبہ کی. تو وہ کیا تھا, وہ یہی تھا کہ وہ جب براڈر ایکو سسٹم آپ کا بن گیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر کھیلنا ہے, تو ہر طرح کی کیا کہتے ہیں ہر طرح کی کنٹراڈکشن کی گنجائش ہے اس کے اندر. اور کنٹراڈکشن از مطلب ٹرانسجینڈر بل JOAF لے کے آتی ہے پاکستان میں. دیٹ واز انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا ہوتا, وہ پتہ نہیں ہے کیا اس کے اندر. یا تو خیر بہت مذاق کے طور پہ میں نے ذرائع تفنن کہہ دیا, لیکن ایران کے لیے بہت زیادہ, کیونکہ اب مجھے جو خطرہ تھا نا, میں فرینک بات کرتا ہوں, جب وہ حملے شروع ہوئے, شہادتیں آئیں, خبریں آنا شروع ہوئی, میں نے ایران میں فون کیے دوستوں یاروں کو پیاروں کو, ٹویٹر وغیرہ دیکھنا شروع کیا, مجھے تھا کہ یار یہ رائزنگ لائن اس کا نام رکھنا. پھر پہلوی کو میں نے آپ کو سال پہلے بھی کہا یار اس کو بہت موٹے کو سانڈ کو پالا ہوا ہے انہوں نے, اس سانڈ کو پال کے دکھائی جاتے ہیں لوگوں کو. وہ انٹرویوز دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم دا کنگ آف دی ایرانیئنز, اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی آزادی والا وہ سب تحریک. جیسے CIA نے بہت اور اسرائیل نے موساد نے بہت بلٹ اپ کیا ایرانین یوتھ کے اندر, اور وہی کیا ہے وائسز کے تھرو, شراب, ناچ گانا, پورنوگرافی, ٹیلی ویژن شوز, ڈش کیبلیں, انٹرنیٹ وغیرہ. یہ تو ان کا ہتھیار ہوتا ہے, یہ ہتھیار ہے ان کا سینما گھر. تو وہ بلٹ اپ, مجھے تو خوف تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ ایران کی عوام اس جنگ کی سختی کو نہ برداشت کرے, اور غربت کی وہ جو ایک واقعی میں بہت بڑی ایک وہ بوجھ ہوتا ہے سینکشنز کا, اس کے اندر یہ نہ ہو کہ اتنی لیڈرشپ ڈیکیپٹیٹ ہو جائے کہ یہ رجیم چینج ہو جائے اور ایک کاؤنٹر کو ٹائپ ہو جائے, اور ایک پرو اسرائیل رجیم آ جائے, یا ویسٹرن ٹائپ شاہ ٹائپ, اور باقی ایریاز ملیشیاز کنٹرول کریں, یعنی کیوس بن جائے ایران, کیونکہ پورا ایران نہیں قبضے میں آئے گا. ہاں ایسی بات ہے, وہ بن جائے گا. وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم ایران کے صوبے بنائیں گے اور اس کے اندر سے تھوڑا سا پاکستان بھی کاٹ کے بلوچوں کو دے دیں گے. ہاں تو بس جیسے وہ کردستان بن جائے گا اور کچھ چل پڑے. ہاں وہ بائی دا وے کرد مورے تھے جو اس طرح جو کھانا تھا وہ کھا لیا, ابھی پھر ایکٹیویٹ ہوئے ہیں کچھ کرد ملیشیاز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. they have nothing to وہ عراق کے ملیشیز پہ وہ حملہ کریں گے, وہ حشد شابی وغیرہ ان پہ حملہ کریں گے. ترکی نے صلاح کروا دی ان لوگوں کی, they are like part of the تحریک کی گیس نکل گئی ہے, وہ ختم ہو گیا. بٹ اسمال اسکیل عراق کے اندر کردستان میں لڑائیاں ہوں گی جہاں پہ آئل فیلڈز وغیرہ کے مسئلے ہیں. لیکن جو مجھے تھا کہ یار رجیم نہیں گرنی چاہیے, یا وہ باقی, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک تو وہ اہل تشیع بھائی ہیں جو ہمارے پوری دنیا کے اندر, ان کے لیے وہ بہت بڑی مذہبی علامت ہے. تو ہم ان لوگوں کے مذہبی احساس کو اس طرح نقصان نہیں پہنچ, کیونکہ امت کو نقصان ہوئے گا کہ یار ون کتنے 15% 20% ہے امت کے, ان کا سارا جو مذہبی وہ سینٹر ہے جیسے کہ وہ ختم ہو گیا. یہ بہت بہت نقصان ہوگا ایک روحانی لیول پہ. دوسرا پریکٹیکلی اور پولیٹیکلی ایران کے اندر جو سولیڈیرٹی امن قائم ہوا ہوا ہے وہ اس ریاست کی وجود کی وجہ سے ہوا ہوا ہے. ملینز لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ اور لاکھوں کا قتل ہو جائے گا. مطلب کاؤنٹر کو ایسے کوئی مطلب ہنسی مذاق تو نہیں ہوگا نا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, گلیوں میں فائٹنگ ہوگی. اور تیسرا جو ہے یہ اسرائیل کے لیے ماسٹر اسٹروک ہوگا, اور ایک اور ہاف سینچری اسرائیل جو ہے نا وہ اس خطے میں لے جائے گا. ایران مسٹ اسٹینڈ. اسرائیل کو 10 سال تو اوپر نہیں دینے چاہیے اب. آئی تھنک میری ذاتی رائے ہے, میں نے کہا تھا کہ میری زندگی میں اسرائیل جو ہے وہ, اور میں اس پہ کانفیڈنٹ ہوں. ہاں وہ نظر آ رہا ہے. یہ ابھی تو ایک تو ہمارے جو پبلک انٹلیکچوئل ہیں نا, اچھا وہ جب حملہ ہوا نا کیا کہتے ہیں, جو لگے یار مزمل تو رو رہا ہوگا, جب شہادتیں ہوئی تو کہتے ہم نے تو پہلے کہا تھا. مزمل تھا نہیں کوئی اور تھا. ہم نے تو پہلے کہا تھا لڑائی نہ کرو, ٹیکنالوجی استعمال کرو. کتنے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا, کون تھے مجھے نام بھول گیا. اچھا بڑی تو ہاں بڑے نواز. تو یہ تھا جب حملے سے جب ایران نے کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا تھا حملہ ہوا تو, اور ہم بھی سارے پریشان تھے, لیکن ہمیں یہ بھی تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو مطلب ایران ول ڈو سم تھنگ, مطلب کوئی بیلسٹک میزائل تو مارے گا ہی مارے گا ایونچولی, علامتی شاید. ابھی وہ تھوڑا مطلب ری گروپ بھی کرے, بریتھنگ بھی کرے, اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ ایک بار سے دیکھے کہ کیا ہمارے پاس چیس بورڈ پہ آپشن اویلیبل ہیں. بٹ ایونچولی ایران نے اٹیک کر دیا, تو اس کے بعد سے ایک دم ابھی بھی میری ذاتی رائے میں ایران کا حملہ جو ہے علامتی تو نہیں اس کو کہوں گا, ہے تو فل ہٹ. ہاں پچھلے والا علامتی تھا, لیکن پہلے میں واضح کرنا چاہوں گا یہ ایران کی سوورینٹی کو چیلنج کیا گیا ہے. اب ایران کو لڑنا پڑے گا. اب ایسے نہیں جیسے کہ کوئی
حزب اللہ کو مارا ہے یا اس کو مارا ہے, اب تمہارے اس پہ آ گیا, نمبر 1. نمبر 2, ایران کی یہ حملہ علامتی نہیں تھا, یہ پراپر تھا, فل اینڈ پراپر تھا, بٹ اسکیل اینڈ اسکوپ بنسبت اسرائیل کے نہیں تھا, بالکل پہ فٹنگ نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, اسرائیل نے کہا ہے کہ میں 2 ہفتے آپریشن لے کے چلوں گا. اسرائیل اٹریشن کی گیم, اسرائیل کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا خود کلیپس کر جائے رجیم اور ڈیکیپٹیٹ ہو جائے لیڈرشپ, یا اتنا ایسکیلیٹ ہو جائے لڑائی کہ کون امریکہ بہادر آ جائے میدان میں. اب دونوں چیزیں ایران کے لیے بری ہیں. سو ایران ہیز ٹو گو آل آؤٹ اینڈ دے ہیو ٹو ڈو دا نیوکلیئر ٹیسٹ بھی, ایک تو یہ, اینڈ دوسرا ان کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملے کرنے ہوں گے اسرائیل کے اوپر. ابھی بھی ان کو اگر لگتا ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر کی چیز چلی جائے گی, تو میرے خیال میں وہ تب تک نہیں جائے گی جب تک کہ بہت بڑی, یعنی عرب ممالک گلف کی نگاہ سے دیکھو, جو کہ اس وقت بیچ میں بروکر ہیں ایک بہت بڑے, وہ کہیں گے کہ رجیم بھی نہ بدلے لیکن دانت بھی ٹوٹ جائیں ایران کے. وہ رجیم چینج نہیں چاہیں گے, وہ بڑے چاہنے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہ آپ کے دانت ٹوٹے نہ آپ کے رجیم بدلے. بالکل, آپ کے دانت بھی برقرار رہیں, بالکل آپ کے رجیم بھی برقرار رہے. یہ نہ صرف خطے کے لیے اچھا ہے, آپ کے لوگوں کے لیے اچھا ہے, کہ شیعہ پوری دنیا میں شیعہ کے مذہبی احساس کے لیے اچھا ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ جو میری آتی ہے کہ وہ اہل فلسطین کے لیے یہ ایک گارنٹی ہوگی, ورنہ 50 سال پھر بدماشی شروع ہو جائے گی اسرائیل کی. مصر نے ڈھیر ہو جانا, سب نے ڈھیر ہو جانا پھر ان کے سامنے. تو ایران کا قائم رہنا, سعودی چاہتے ہیں کہ گلف چاہتا ہے کہ رجیم قائم رہے لیکن دانت نہ ہو, دانت ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ دانت مطلب کیمیائی ہو جائیں, ریڈیو ایکٹیو دانت ہو جائیں, تو کیا ہی مزہ ہے. اگر وہ ریڈیو ایکٹیو ہو جائے نا, تو یقین کرو اس خطے کے لیے بہترین, اس خطے اسرائیل تو نہیں بچتا, اسرائیل تو نہیں بچتا ان دا لانگ رن. ایک اور فیکٹر بھی ہے, ایک پلیئر ہے, میجر پلیئر جو اوپر کے سامنے آیا پوسٹ دسمبر, ترکی. اور وہ کہتے ہیں, کسی نے لکھا ہوا ہے ترکی از آن این inevitable collision path with Israel. The trajectory is already visible from Israel vantage point at least. Not sure if Turkey آپ نے نیتنیاہو کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے نا, نیتنیاہو کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے نا, we will not let the Ottoman Empire be rebuilt. Ottoman Empire کا مین گارڈ کیا تھا, سیریا, and they should strategize with Pakistan, اور پاکستان کو سمجھائیں, پاکستان کو some sense into Pakistan. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ہمیشہ ایمبیسڈر ہوتا ہے نا ٹو سیریا, وہ ایک ایئر فورس آفیسر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو تاریخ ہے نا, جس میں ہم نے اسرائیلی جہاز گرائے تھے, وہی ناپاک پلیت جہاز جو کل کو ہمارے کوٹے پہ آنا چاہتے تھے, جس کے لیے ہمارا پتہ نہیں کتنے سال مشن ہو رہا ہے کہ برٹش ایئر ویز کا صبح والا جہاز گرا دو ورنہ کوٹے پہ حملہ ہو جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ کوٹا میں اتنے نیک اور اعلیٰ لوگ وہاں سے آتے ہیں, تو ان کا بھی دفاع کرنا ضروری تھا. وہ ڈمیسکس سے اڑتے تھے جہاز, وہ ہم سے اڑتے تھے. تو سیریا کے اندر جیسے ایک فوک کلچر کے اندر, ان کی ڈپلومیسی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے ہمارا وہ ایک آئیڈیا, احمد الشرا جیسا ہے ویسا ہے, تیسا ہے, ایسا تھا ویسا تھا, یہ ویسے تھے یہ ایسے تھے, وہاں تو زیارات ہیں, لیکن شیعہ بھائی یہ سب باتیں بعد میں کی جائیں گی. سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ہیومن ٹو ہیومن وہاں کنیکشن بنائیں, چاہے وہ تعلیمی تربیت کا نظام ہو, ہیومن ایکسچینج ہو, شادی بیاہ ہو, بزنس ہو, اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے پاس واحد کاروبار ہے, ہم ایئر ڈیفینس اور سول اور ملٹری جو وہ جو گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے, we have to exchange weapons, small arms, we have to exchange. وہ جیسے ایک فرنٹ, اب جب تک پاکستان بدماش تھا 90s تک, کہ ہر جگہ پاکستان کے پاس فارورڈ پریزنس تھی ریجن میں, وائڈر ریجن کے اندر, تو پاکستان صحیح تھا. جب پاکستان ضیاء کی شہادت کے بعد جب وہ ایک بیکورڈز وہ شروع ہوا ہے کاؤنٹ ڈاؤن, سول گورنمنٹ آفٹر سول گورنمنٹ نے آ کے ایف اپس کی ہیں, اس کے بعد سے ایندن مشرف نے تو بالکل ہی جیسے کہا کہ پلیٹ میں رکھ کے سر یہ لے کھا لیں سر تھالی میں, تو اس کے بعد جی گنجائش ہمیں نہیں ملی. تو we have to consider the importance of Syria and Turkey والی alliance. بالکل ضروری, because we have to bring ایران کا, میرے خیال میں ایران کا جو ایون شارٹ لیوڈ بہت سائڈزم تھا انڈیا کے ساتھ, وہ ختم ہو جائے گا. نہیں وہ نیڈ ٹو کیا, ابھی لاسٹ جھڑپ میں وہ گئے دہلی, انہوں نے کہا کہ امن ہونا چاہیے خطے میں, بلا بلا بلا. آپ کے 72 گھنٹے نہیں گزرے یار, وہ وہاں پہ ریلیاں نکل رہی ہیں, اسرائیل قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلی بار ہم نے بھی واسم منیر کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں. اچھا دنیا میں جو کچھ ہو جائے ان کا رنڈی رونا نہیں ختم ہوتا, ان کا نہیں ختم ہوتا.
وہ نقشہ لگاتے ہیں, لگا دیا, یہ روتے ہیں کہ او پاپا نقشہ I'm ordering you, this is not a request, this is an order, change the map. Sir, please, full sir. support. So full support for Iran. Yeah. And لیکن ابھی وہ میں ایک ٹویٹ پڑھا تھا I think Iran cannot stop now. It must not stop now. ابھی میں ابھیجیت ایان مترا کی ٹویٹ پڑھا تھا, وہ it kind of explained the ہاں it kind of explained the Indian foreign policy. وہ کہہ رہا تھا کہ we don't want a nuclear Iran, but we don't want a friendly to West Iran. ہاں بالکل. And we don't want this regime to collapse. We need a weaker Iran, but جو ہمارا اچھا بچہ بن کے رہے اور ہماری ہر بات مانے کشمیر میں اور ادھر ادھر ہمیں سپورٹ کرے. میں بات کرتا ہوں ابھیجیت کو نا, گوبر ایٹر مائی فرینڈ, وہ بڑا بیف فین تھا ایک زمانے میں. پاکستان آ جاؤ کھلائیں گے گوشت پوشت, اور میں نے وہ بتایا نا کہ ہم ویسے شوقین ہیں مطلب اس معاملے میں. تو بو بھی کم ہے یہاں پہ, ہاں بو بھی نہیں ہے یہاں پہ, بو بھی نہیں, اچھا صاف ماحول ہے. اس گوبر کھانے والے کو سمجھ آنی چاہیے کہ نہ صرف پوری امت, خاص طور پہ پاکستان اسٹرانگ ایران چاہتا ہے. وی وانٹ نیوکلیئر ایران, ٹھیک ہے نا, وی وانٹ نیوکلیئر ایران تاکہ ہمارے سر سے بھی ایک تو بوجھ اٹھ. یار اٹس ہارڈ بینگ the only اسلامک کنٹری ود اے نیوک. ہم نے تو نکال دیا ہمارا. ہم نے تو ویسے کوشش کی تھی سپورٹ کرنے کی ایران کو, لیکن ایران نے اس وقت ایران نے مروائی تھی, ایران نے غلط حرکت کی تھی ہمارے ساتھ. ایران نے outed us out to score some brownie points. ایران کا ایشو یہ تھا کہ ایران میں جو وہ جیسے وہ آریائی قسم کی نا کہ ہم ہیں اور ہم اپنا, اور یہ تھوڑی عاجزی اختیار کریں. خطے میں آپ نہیں چل سکتے مجبوری کے بغیر, کہ افغانستان بھی ہماری مجبوری ہے, پاکستان بھی مجبوری ہے آپ کی, ایران بھی مجبوری ہے ہماری. وہ جب میرا ویژن آپ کو پتا ہے, میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی شائع کیا تھا سیستان, اس کے وہ 313 علمی پوائنٹس ہیں بدر کی نسبت سے. وہ ہے افغانستان. وہ انیویٹیبل ہے کیونکہ یہ پرشین جو اسلامکیٹ ورلڈ ہے, ہمارا ایک مشترک کلچر ہے, آرکیٹیکچر سملر ہے, لینگویج سملر ہے, ڈائٹ اینڈ کوزین سملر ہے. ہمارا پورا ایک نا جیسے ہمارے شعراء ہیں, ہمارے صوفیاں ہیں, ہمارے کچھ کامن تھریڈز ہیں جو ایٹ لیسٹ 1000 سال کے تو ہیں ایٹ دا منیمم. سو یہ دنیا جو ہے, اس میں ازبیکستان ایک گاڑ ہے ہمارا, اس میں تاجکستان ایک گاڑ ہے, افغانستان ایک گاڑ ہے, اور ایران تو جیسے اس کا وہ پروجینیٹر ہے یا اس کا اوریجنیٹر ہے اس سارے کلچر کا. مشترک ٹیریٹریز ہیں, خراسان جیسی, مالاکنڈ وغیرہ, کوہ سلیمان وغیرہ, جیسے ہماری ہسٹوریکل میموری میں یہ جگہیں, کواتر ہے, پکران کوسٹ ہے. دس مینس ہماری ایپیجینیٹک میموری کے اندر ہے, ہمارے لٹرلی جینز کے اندر یہ علاقے ہیں, یہ قومیں ہیں, یہ زبانیں ہیں. تو اس کے اندر نا یہ ایک ایسی جیو اسٹریٹجک الائنس ہے جو OIC کو پیچھے چھوڑ دے گی, بالکل GCC کو پیچھے چھوڑ دے گی, EU کو پیچھے چھوڑ دے گی. EU کے پاس اتنی گیس نہیں ہے, اتنے ذخائر نہیں ہیں, EU کے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں, اتنی اسکلڈ پاپولیشن EU کے پاس نہیں جو ہمارے پاس اس خطے میں ملا کے ہے. EU کے پاس اتنی ملٹری کیپیبلٹی نہیں جس خطے کے اندر ہے. اور اگر آج ہم بھی تھوڑا اسکیٹولوجیکل ہو جائیں, ہم بھی 2 منٹ کے لیے ہو جائیں, خراسان کی بات کرنے لگے تو غزوہ ہند سر, مطلب آپ خود بتائیں کہ نظر تو آتا ہے کہ بازیاب ہونا ہے فلسطین, بالکل. عرب میں تو تپڑ نہیں, نارتھ افریقہ میں تو تپڑ نہیں, تپڑ ہے اس خطے میں تو ترکی سیریا میں ایک ہی بلاک کہتا ہوں آج, ترکی سیریا, لیٹس کال اٹ ترکی سیریا, ٹھیک ہے, ترکی سیریا بلاک. ہاں, اس کے بعد دور دور تک آئیلینڈ ہے آف واسٹ ایمپٹی ڈیزرٹ, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور پھر یہی خطہ ہے. تو اس خطے کے اندر جیسے مطلب ایک تو اسلام کو یہاں سے جڑ سے اکھاڑنا ناممکن ہے, مطلب گٹھی میں پلا دیا, کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں, سوویت یونین سے لے کتنی ٹرائی کی یار, وہ مطلب جیسے اتنی ہنسی آتی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ سوویت ایرا کے اندر جناب میں ISIS میں جا رہا ہوں, جناب میں بھائی ISIS میں جا رہا ہوں. تو لائک وہ سو یو کینٹ ٹیک اٹ آؤٹ آف دیز پیپل. ہمارے اندر سے نہیں نکالا جا سکتا یہ جو جن ہے. اور اس علاقے میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ سود کے نظام کو اپنے لیے ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے, اور جو سود سے پہلے آزاد ہوگا نا وہ فلسطین کو بازیاب کرے گا انشاءاللہ. بالکل سود سے آزاد کر لو. تجارت ہے نا, اگر 10 ملک 8 ملک تجارت پہ اتفاق کر لیں تو وہ سود سے, اس نیت سے کہ وہ سود سے پاک ہو سکتے ہیں. جو سود سے پاک ہو جائے گا اس کا مال پاک ہو جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان جو 50% سود دیتا ہے بجٹ میں, بالکل. میں نے کسی کو بتایا ایرانی کو, اس کے چھکے چھوٹ گئے, کہتے ہیں کیا آپ 50% ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سود میں دیتے ہیں.
وہ پاکستان اگر لیٹ سے ڈبل کر لے اپنا بجٹ ملٹری کا اور ڈبل کر لے انفرا کا, اتنا نہیں بنتا, تب بھی نہیں بنتا. اور سوچیں, اور باقی حکومت کہے کہ سب کو ہم نے میں لاکھ کیش دے دیا کریں گے, ریبیٹ ہاتھ میں کیش ان ہینڈ, جاؤ نیٹ کنزمپشن کو ڈرائیو اپ کرو, جاؤ کھاؤ پیو. سو وی کی ناٹ ایون امیجن اس سود سے اور سود معذرت کے ساتھ صہیونی کا سب سے بڑا حل ہے جس پہ اس نے دنیا پہ غلبہ کیا ہوا ہے. اب امریکہ کے ذریعے وہ سود کرنا اچھا یاد ہے چین کیوں نکلا اس میں سے؟ نہ کمیونزم ہے, نہ کیپٹلزم ہے, نہ اس کی وہ ظلم, کچھ بھی نہیں. چین اس میں سے نکلا کہ وہ سود کے نظام سے باہر نکلا. یاد ہے چین میں 0% پہ ڈیولپمنٹ لون ہے, 0% پہ ہوم لون ہے, 0% ٹرانزیکشن فی ہے وہ ایپس کے تھرو. کیوں؟ کیونکہ وال اسٹریٹ نہیں ہے, بیچ میں جواری نہیں ہے, بیچ میں سودی نہیں ہے, بیچ میں بینک نہیں ہے. بینکاری ہے تو یہ ہے بینک گاڑی کے لون والا, یہ ہے بینک گھر کے لون والا, یہ ہے بینک دفتر کے لون والا, یہ ہے بینک انڈسٹری والا. اور وہ بھی نیٹ زیرو پہ نہیں آیا ابھی تک. 19-20 سود وہ بھی لیتے ہیں, 2-4 ایک زیادہ %. لیکن اگر وہ نیٹ زیرو پہ آ جائیں, سوچو دنیا کو تباہ کر دیں. بھائی شرم کرو. اکیلے پاکستان نہیں چین کے سامنے, امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا, اکیلا ایران نہیں کھڑا ہو سکتا, اکیلا پاکستان ممالک نہیں کھڑا ہو سکتا. ابھی ویسے خواجہ آصف کا اچھا میں دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ میں اسپیچ, انہیں یاد آ گیا کہ محمود غزنوی اچھا آدمی تھا. نہیں انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں دامے در میں سخنے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. واہ. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے جہاں جہاں مسلم امہ کے تعلقات ہیں بند کریں, اس کو ختم کریں. مطلب اگین بیک ٹو میں جا رہا ہوں سید مزمل کو پکڑنے, جہاں جہاں تعلقات ہیں امت میں, ہاں جہاں جہاں جس ملک کے ہیں ان کو چاہیے بالکل ختم کریں. اور ہم قانون کو ہاتھ میں لے اور آئی تھنک وہ جو پوسٹنگ ہے پاکستان کی بہت اگریسو ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایز فار ایز دا بہت اچھا رسپانس کیا میرے خیال میں اپنے بہت دیر بعد. ایون ہمارے ڈپلومیٹک لیول پہ بہت اچھا رسپانس رہا ہے, یو این میں بھی تقریر وغیرہ, اور اللہ کا فضل ہے ایران نے ایکنالج اور اپریشیٹ کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کھلا کے سامنے آئے سارے بھائی. اور دعا بھائی, دعا کا اپنا نہیں, میں ایک مسجد میں گیا تھا تو وہاں پہ بہت بہترین دعا ہوئی نماز کے بعد. تو دعا آپ نے کھل کے کرنی ہے اہل ایران کے لیے. دوستوں یاروں کو پیاروں کو رابطہ کریں, ان کو سپورٹ کریں. فرینڈس کو اگر کیش بھیجنا ہے آپ کو ایپس کے تھرو بھیجیں کہ یار کو میری وہ گروسری یا میرا وہ میری گاڑی پھٹ گئی, ہوتا ہے کیا پتہ آپ کے تعلق نکل آئیں. اور پورا سوشل میڈیا کے ذریعے پریشر ڈالیں تاکہ آپ کی حکومت کو بتاؤ کہ آپ کتنے پانی میں. بالکل. اور میمز بنائی جائیں. اور آئی تھنک یہ جو ریسنٹ اسکرمش ہوئی ہے نا ہماری انڈیا کے ساتھ, یہ بڑی, یہ سب اس نے ہمیں انلائٹن کیا. ہمارے سیکورٹی, یہ سب ڈیوائن پروویڈنس کے تحت ہوا. ہماری سیکورٹی اپریٹرس کو ایک بار یہ سب ڈیوائن پروویڈنس کے تحت ہوا. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ سب کے سب معاملات جو ہیں یہ اللہ کے منصوبے کے تحت ہوئے ہیں. اور بڑی اچھی بات کی خالد عباسی صاحب نے کہ یار اگر مودی پاگل نہ ہوتا, نیتنیاہو پاگل نہ ہوتا تو کبھی آپ لڑائی کے لیے تیار ہوتے. میں تو کبھی بار میں رات کو کہہ رہا تھا, اللہ کا شکر ہے, ایک دوستوں کہہ رہا تھا مودی پاگل ہے. میں نے کہا ہمیں تو ہمارے سیکولرس کو سمجھاتے سال لگ گیا, کتنے سال لگ گئے کہ یہ پاگل ہیں. انہوں نے بتایا نہیں تم پاگل ہیں, نہیں تو ہم وی ہیٹ یو اینڈ وی وانٹ ٹو کل یو. اور وہ جب میسیج ریسیو ہوا نا ہمارے سیکولر انٹیلیجنس کا, تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا پاگل کی طرح وانٹ ٹو لیو, ہمیں بھی کوئی پاگل نکال کے دکھاؤ, ہمیں ہمارا بھی نکالو. یا وہ ریئلائزیشن اب ہمیں مطلب پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی ملٹری بھی ہمیں آ رہی نظر کہ لوگوں کو ہو رہا ہے کہ یہ یہود و حنود کا اتحاد جو ہے نا یہ پاکستان ہنسی آتی تھی. وہ جو مسجد کا مولوی کہتا تھا یہود خود میں یہود لوگ ہنسا کرتے لوگ ایسے کہ مولوی صاحب بکواس کرتے ہیں. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, یہ میں ہاں. تو اب وہ ہمارے آئی پی ایس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ یہود و حنود کا گٹھ جوڑا ہے. تو فائنلی آئی تھنک وی ہیو بین ونڈیکیٹڈ, اور وکٹری لیپ لے لیتے ہیں فوراً سے پہلے. بٹ یا آئی گیس کہ more to come, more I want کہ ایران has to stand. بہت سنجیدہ معاملہ, اتنے سینئر لیڈرشپ کو شہید کرنے کی جرت کیسے ہوئی. اور دا فیکٹ کہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی پہ حملہ کرنے کو کیا, بہت خطرناک علامت ہے, بہت خطرناک علامت ہے. ان میں سے ایسی کوئی ایک اور شہادت نہیں برداشت کرنی چاہیے ایران کو, اور ایران کو بہت سخت گیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور دے ہیو ٹو گیٹ ڈاؤن. اور آپ دیکھیں ان کی عوام بھی جو باہر آئی ہے ماشاء اللہ سے, وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بم بناؤ, ابھی بم بناؤ. بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی میری بھی ایران میں, 2-3 لوگوں سے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وی وانٹ اے فل اسکیل وار ناؤ, وی ڈونٹ نیڈ اینی بیکنگ اپ. اور ڈسٹنس کا فائدہ اٹھائیں, بالکل جو آپ نے آرسنل بلٹ اپ کی اس کا فائدہ اٹھائیں,
اور ڈپلومیٹکلی جو آپ کو گیو کرنا ہے پاکستان کو وہ دے دیں تاکہ پاکستان ان ایکسچینج آپ کی پشت محفوظ کر دے. ہاں بالکل پشت محفوظ ہو جائے ایران کی تو اب یہ سب دیکھ کے افغانستان بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ کھولتے بڑے بڑے بم نے دعا کھول. چلیں آئی گیس ٹائم از اوور. ہاں وہ کہہ رہے ہیں انکل کہ اتنے پیسے میں اتنے مزہ ہی ملتا ہے ٹکٹ کا, تو اگلے کے I لیے hope let's record another one after the second round جو ہوگا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہ حفاظت فرمائے اہل ایران کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے اور اہل غزہ کے لیے کہ بازیابی کا موقع بنائے اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی ریاست کا بھی اس میں خیر میں حصہ ڈالے تاکہ ہمیں بھی کچھ اس کا وہ ڈیفلیکٹڈ ثواب یا وہ مل جائے اس کا وہ اجر. بہت شکریہ آپ سب کو سننے کا.